لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو موضوع تھا وہ سیاست سے متعلق تھا، لیکن فائدے کو مد نظر رکھ کر کہ کون سی بات سامعین کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کا جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے، بہت تفصیل چاہتا ہے، تو بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے، کئی جمعے جو ہے اس کے لیے چاہیے تھے. تو عمران صاحب سے مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایسی بات ہو جو مختصر وقت میں کہی جائے اور جس کا فائدہ سب کو ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر بندے کے فائدے کی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر موضوع کو مشورے سے تبدیل کر دیا گیا. اور یہ جو موضوع ہے جو رکھا گیا ہے یہ قرض کے بارے میں ہے، اور اس میں میری مشاورت شامل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو قرآن میں حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اہم ہیں. قرآن و حدیث کی تو ہر بات اہم ہے، لیکن بعض اہم باتیں جو ہے وہ تھوڑا پس منظر میں چلی گئی ہے، ان کو بیان نہیں کیا جاتا زیادہ تر، یا جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے اس طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. تحریروں کے اندر بھی اس بارے میں کچھ زیادہ بلکہ لکھا ہی نہیں گیا. تو میں نے سوچا کہ اتنا اہم مسئلہ جو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس پر ہمارے بہت سے لوگوں کا فائدے کا انحصار ہے، وہ مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قرض. قرض کی اہمیت اسلام میں. آپ نے ہمیشہ اس کی مذمت سنی ہوگی، اس کی برائی سنی ہوگی، ہر بندے کو پناہ مانگتے سنا ہوگا، لیکن آپ نے دوسری طرف نہ سنا، نہ اس پر آپ نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی. ایک بات جب عام ہو جاتی ہے، ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، تو بندہ پھر اس پر مزید تحقیق نہیں کرتا. حالانکہ قرآن مجید آپ پڑھیں، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نیکی. قرآن میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہیں کہ جو مختلف مواقع پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ کم پڑتے ہیں، تو ہم ایک ہی لفظ سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. حسنات کو بھی ہم نیکی کہتے ہیں، عمل صالح کو بھی نیکی کہتے ہیں، بر کو بھی نیکی کہتے ہیں، تقوی کو بھی نیکی کہتے ہیں. کیوں؟ ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے.
جبکہ عربی میں یہ لفظ مختلف مواقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ حج کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ زکوٰۃ بھی نیکی کا کام ہے۔ کسی کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون نیکی کا کام ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ لیکن بر کا عام طور پر اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے اور دنیا میں اس کا فائدہ اس کو مل رہا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر اس موقع پر حاصل ہوگا جب آپ خرچہ کرو گے، کسی کو کچھ دو گے۔ اسی طرح بر الوالدین ہم کہتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ برم بوالدتی، میں اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ وہ سلوک ہوتا ہے جو کسی انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچا رہا ہو، اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، لہذا یہ اس لحاظ سے نیک عمل ہے۔ تو قرآن میں بر کا لفظ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کے ساتھ مالی تعاون کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا نا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ بر نہیں ہے۔ حالانکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے نماز پڑھنا۔ جو مشرق کی طرف لوگ ہیں وہ بیت اللہ مغرب میں پڑھتا ہے تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بیت اللہ کے مغربی سمت میں ہیں وہ جب بیت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کا مشرق کی طرف منہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو نیک کیا بلکہ فرض عمل ہے، نماز سے زیادہ اہم عمل تو سمجھو ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ وہ عمل نہیں ہے جس سے دنیا میں کسی اور کا آپ فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ یہ بر نہیں ہے، یہ حسنات ہیں۔ حسنات کا مطلب وہ نیک عمل جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو۔ نماز ہے، یہ آپ کی ذات کا فائدہ ہے۔ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ وہ عمل ہے، نیک عمل ہے۔ یہ مشرق کے اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ وہ نیک عمل ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ باقی زکوٰۃ، صدقات، مالی تعاون یہ بر ہے، یہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتے ہیں آپ۔ اب دنیا میں فائدہ اس کو پہنچ جاتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کی تقسیم ہے، اس میں نفی نہیں کی گئی کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ نیکی ہے اور یہ مالی تعاون ایک الگ نیک عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ ان دونوں کا آپ الگ الگ رکھو اور دونوں کرنے ہیں۔ مطلب یہاں کیا تھا، آپ صرف نماز پڑھتے ہو اور کہتے کافی ہے، یہ بھی عمل ہے، لیکن اسلام بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 5 تو اس کے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ارکان کے توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سب مل کر اسلام بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب بیان کرنے کا یہ تھا کہ آپ ایک عمل کو لے کر باقی چیزوں کو مت چھوڑو کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کافی ہے۔ تو ایک تو بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نیک عمل کے اقسام ہوتی ہے، اور ان میں جو بر کا عمل ہے یہ وہ نیکی ہے جو کسی اور کو آپ مالی طور پر فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اسلام میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ مالی تعاون کسی کے ساتھ، تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ تیسری کوئی چیز چوتھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، یہی بیان کرتے ہیں، اور یہ عبادت ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ تعاون کی صورت ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، 2.5% دینا سال میں ایک دفعہ۔ جتنی آمدنی آپ کی ہو رہی ہے، آپ کا دکان بھی چل رہی ہے، آپ نے کوئی
مکان کرائے پر دیے ہوئے ہے، آپ نے اور کوئی کاروبار ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے، کوئی ہول سیل کا ہے، یہ سب چیزیں ملا کر آپ سال کے آخر میں زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے کہ سالانہ آمدنی میری کتنی ہوئی، 10 جگہ سے ہوئی ہے، 2 جگہ سے ہوئی ہے، 1 جگہ سے ہوئی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اضافی کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں بعض دفعہ قدرتی آفت آتی ہے، کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے، کسی علاقے میں زلزلہ آ جاتا ہے، تو وہاں پھر لوگ تنظیمیں ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، وہ چندہ جمع کرتی ہیں، لوگ اس کے اندر بھی تعاون کرتے ہیں۔ کسی جگہ اسپتال چل رہا ہے، کوئی خیراتی، آپ وہاں تعاون کرتے ہیں سال میں۔ کوئی درخواست لے کر آتا ہے کہ جی اسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، مریض ہے، آپ اس وقت بھی تعاون کرتے ہیں۔ یہ صدقات اور خیرات شمار کی جاتی ہے جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر غور کریں نا، بہت سے لوگ تو چلو دیتے ہیں بہت زیادہ، بہت سے مالدار لوگ وہ بعض دفعہ ہچکچاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی، فلاں کے ساتھ تعاون کر لیا، اب نہیں ہو سکتا، مزید چاہتے ہیں کرنا، دینا چاہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں دے سکتے کہ ان کا اپنا بجٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے۔ کتنا دے گا آدمی؟ اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو تناسب ہے وہ مالدار لوگوں کا کم ہے بنسبت غریب لوگوں کے۔ ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی زیادہ کمانے کی، ہر آدمی کو مواقع نہیں ملتے اس طرح۔ بعض لوگ خاندانی طور پر کاروبار چلا آ رہے ہیں، سیٹ ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حکومتوں کی تبدیلی سے، ملک کی معاشی پالیسی سے، حالات سے لوگوں کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مستحکم رہتے ہیں، تو اکثر دینے والے کم ہوتے ہیں، لینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کتنے دیں گے؟ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپیہ، آپ کے کتنی بھی آمدنی ہے ایک محدود تعداد میں آپ زکوٰۃ دیں گے، یہ شریعت نے مقرر کیا، اور سال میں 1 دفعہ دیں گے۔ کتنے تک پہنچے گی وہ؟ کتنی ضروریات پوری ہوں گی؟ سال میں 1 دفعہ ضرورت نہیں ہوتی، پوری سال چلتی رہتی ہے۔ اب وہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں وہ فریضہ ادا کر لیتے ہیں، یہ بھی تعاون کی ایک قسم ہے، مالی تعاون کی، لیکن دینے والے کم، لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، کہاں تک کریں گے؟ کتنا دے دیں گے آپ؟ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، کیوں؟ آپ پر بوجھ اتنا پڑ جائے گا کہ آپ دینے کے پھر قابل نہیں رہتے، نہیں دے سکتے اتنا۔ ہمارے یہاں جو معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہے غربت دور کرنے یا غریبوں کی مدد کے لیے، سارا زور ہمارے مسلمان کا یا ہمارے علماء کا اسی بات پر ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو، تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، استطاعت سے بڑھ کر کرتے ہیں، ضروریات ان کی پھر بھی پوری نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے، فائدہ مند چیز ہے، کرتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے جو بندہ آپ کے پاس زکوٰۃ لینے آتا تھا، آج بھی وہ زکوٰۃ دینے آتا ہے آپ کے پاس، اس کی مالی حالت وہی تھی جو 10 سال پہلے تھی، تھوڑی بہت تبدیل ہو گئی ہو اچھی، یا اس سے بھی بری ہو گئی ہوگی۔ زکوٰۃ کروڑوں میں آپ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں کروڑوں میں، لیکن وہ جو ضرورت مند تھے وہ اسی طرح ضرورت مند ہیں، اور مزید ضرورت مندوں میں اضافہ ہو رہے ہیں۔ اگلے سال وہ ایک اور کو بھی لیا تھا کہ جی ہمارے خالہ کا بیٹا ہے، بڑا پریشان ہے، اور یہ آپ اس کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، چلتا ہے۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ میں سے جو لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں، مستحقین ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اتنے سال تک آپ نے زکوٰۃ لی، ہر سال آپ کو لوگوں نے دی، لیکن آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ جو دینے والے ہیں انہیں پتہ ہے
کہ کب سے ہم دے رہے ہیں کن لوگوں کو، اور وہ جو پھر آتے ہیں کہ جی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ یا صدقے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس میں کوئی خرابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اسلام نے ایک طریقہ رکھا تھا زکوٰۃ لینے اور دینے کا، اس کو کہتے تھے بیت المال۔ جو حکومت ہوتی تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹیں وہاں ہوتی تھی، وہ ایمانداری کے ساتھ پوری زکوٰۃ لا کے وہاں جمع کراتے تھے۔ پھر حکومت کے پاس مستحقین کی لسٹیں ہوتی تھیں۔ ایک آدمی کا گھر ہے، اس کے 1 یا 2 بچے ہیں، بیوی ہے، 4 آدمی ہے، یہ کام کرتے ہیں، مثلا یہ 10,000 روپے ماہانہ کما رہے ہیں، لیکن ان کا خرچہ 15,000 ماہانہ ہے، 5,000 خسارہ ہے۔ تو وہ جو حکومت کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ ان کو ہر مہینے 5,000 روپیہ حکومت کی طرف سے جاتا تھا۔ یہ آتا کہاں سے تھا؟ وہ جو مالدار لوگ زکوٰۃ جمع کراتے تھے۔ کبھی کوئی ایمرجنسی ایسے ہو گئی کہ پیسے زیادہ ضرورت پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے تھے مسجد میں، جیسے آپ نے سنا کہ جنگ کے دوران آپ نے اعلان کیا، عثمان بن عفان نے بہت پیسے دیے۔ ایک کنواں خریدنا تھا، آپ نے اعلان کیا، عثمان بن عفان نے خرید لیا۔ وہ ایک ایمرجنسی کی حالت ہوتی تھی، ورنہ نارمل حالت یہی تھی۔ آپ نے کبھی حدیثیں جنہوں نے پڑھی ہے یا سنی ہے کہ ایک بندے نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے میرا حق دے دے، یا کسی خلیفہ سے حق مانگا۔ وہ حق کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا مسلمانوں کے مال میں حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم۔ مالدار مسلمان کسی غریب کو دیتے وقت احسان نہ جتلائے۔ آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، اپنی بیوی کو خرچ کرتے ہیں، گھر میں تو آپ احسان جتلاتے ہیں کیا؟ آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر ہے، میرے پر ذمہ داری ہے بچوں کی۔ اسی طریقے سے یہ جو مسلمان ہیں آپس میں یہ کنبہ ہے، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ تو جب آپ ان کو مال دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے، اپنے بھائی کو دیتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تو وہ اس لیے اس کو اپنا حق کہتے تھے کہ ہم مسلمان، ہماری مسلمان مالدار جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا جو پیسہ آیا ہے، جو ہمارا حق ہے وہ دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے، خلفاء وہ دے دیتے تھے۔ یہ طریقہ چلتا تھا، کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی کو ڈاکے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کو جب اخراجات کی فکر نہیں ہے نا تو آپ کیوں چوری کریں گے؟ غبن کیوں کریں گے؟ آپ کرپشن کیوں کریں گے؟ جن ملکوں کے اندر کرپشن ختم کی گئی ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کے بچوں کا علاج معالجہ، جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو ملے گا حکومت کی طرف سے۔ آئندہ 100 سال تک کہ 200 تک گارنٹی ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے چوری کرنے کی۔ انتقال ہو جائے گا نا، مر جائیں گے، چھوٹے بچے رہ جائیں گے، حکومت کے پاس ان کے انتظام موجود ہے۔ جب اس طریقے کا نظام نہیں ہوتا، یعنی یوں سمجھے کہ نہ ہمارے پاس خالص اسلامی حکومت ہے، طریقہ ہے جو خلفائے راشدین کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں لوگوں کو بے فکر کر دیا گیا تھا کہ آپ کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غبن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حق ہمارے پاس موجود ہے، آپ آئیں اور لے جائیں۔ آپ کے بچوں کا حق ہمارے پاس ہے، آپ کے آگے نسلوں تک کا ہے انتظام، وہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ جن غیر مسلم ممالک نے اسلام سے یہ طریقہ چوری کر کے، اخذ کر کے اپنے ہاں اپنے نام سے رائج کر دیا، بھلے آپ اس کو کفریہ حکومت کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ بھی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے۔ یعنی نہ کفار کا معاشی نظام ہم نے اپنایا، نہ اسلام کا۔ اب پریشانی چلتی ہے، ذرا سے مہنگائی ہوتی ہے سب ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ اب ہر بندہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے کوئی مالک وہ پھر نوکروں کی کٹوتی کرتا رہتا ہے ذرا ذرا سی بات پر، یہ تم دیر سے آئیے، تم نے غیراتی کہ تم کیوں، وہ کٹوتی کرتا ہے کہ میں مال بچاؤں۔ نوکر جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر
تاجر جھوٹ بول کر پھر مال بیچنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ سب کو معاش کی فکر پڑ جاتی ہے، حکومت کی طرف سے، ملک کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی اطمینان بخش صورتحال نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاں سڑک ٹوٹ جائے نا، اس کے لیے محکمہ موجود ہے، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر ہے، بجلی ان کے خرچ ہو رہی ہے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہے، فنڈ ملتا ہے ان کو، کس بات کا؟ کہ یہ گلی ٹوٹ جائے تو آپ اس کو ٹھیک کراؤ۔ کبھی کوئی ٹھیک کراتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ گڑھ پڑ گیا تو پڑ گیا، پانی بہہ رہے تو بہہ رہے، وہ تنخواہیں کہاں جا رہی ہے؟ وہ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے وہاں؟ وہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہفتہ صفائی مہم منائی گئی، ٹرکوں پر بینر لگے ہوئے حکومت کی طرف سے صفائی مہم، ہفتہ صفائی۔ بھئی یہ گاڑیاں سال 12 مہینے 24 گھنٹے تمہیں دی گئی ہے، معاملہ دیا کہ صفائی کرتے رہو، ایک ہفتے میں صفائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے باورچی کہ آ کے وہ 3 ٹائم کھانا پکا کے جایا کرے، وہ ہفتہ کھانا مہم کہ اس دفعہ باورچی آیا اور اس ہفتے وہ کھانا پکائے گا، یہ ہوتا ہے کبھی؟ آپ نے یہاں صفائی کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے مسجد کا، وہ ہفتہ ہی صفائی مناتا ہے، وہ تنخواہ دیتا ہے، روزانہ صفائی کرتا ہے، اس کے ٹائم پر ہے۔ آپ جس دفتر کے اندر ڈیوٹی دیتے ہیں، ہفتہ وار دیتے ہیں یا روزانہ جاتے ہیں، نہ جائیں تو تنخواہ کٹتی ہے، غیراتی لگتی ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ سال 12 مہینے آپ تنخواہ لیتے رہو، مراحت لیتے رہو، پیسے لیتے رہو، اور صفائی کے لیے کسی دن، ہفتہ کے دن صفائی کر لو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اسلامی نہ وہ غیر مسلموں والا بنایا ہوا سسٹم ہے، تو پریشانی اس لیے ہوتی ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ قرض، یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، لیکن جب صحیح طریقے سے کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ایک بندہ آ کر جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے جاتے ہیں زکوٰۃ کے نام پر، تو ہم نے دے دیے، مستحق نہیں تھا۔ اب مستحق آیا جو واقعی ضرورت مند تھا، ہم پیسے دے چکے، ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بیچارہ پریشان رہے گا، وہ چالاک آدمی 10 جگہ سے لے لے گا، وصول کر لے گا، حق مارے گا دوسروں کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ تیسری صورت، آپ سال میں زکوٰۃ دیں، چھان بین کر کے، وہ شرعی سسٹم تو ختم ہے کہ بیت المال ہو وہاں جمع کرائیں۔ اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے فردن، جو بندہ پیسے دے رہا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھان بین کرے، تحقیق کرے، یہ نہ کہ میں نے دے دیا اور میں تو اس سے بھروسہ کر کے دے دیا، نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی بندہ کوئی اہم بات لے کر آئے، چھان بین کر لیا کرو، اس بات کی تحقیق کرو کہ میرا پیسہ غلط جگہ نہ جائے، کسی اور کا حق نہ مارا جائے۔ کیوں؟ حق آپ کے اوپر ہے مستحق کا، للسائل والمحروم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب زکوٰۃ اور صدقات پورے نہیں ہو رہے، وہ جو میں نے بتا دی، آبادی بڑھ گئی، کاروبار ہمارا کمزور ہو گیا، سسٹم سکڑ گیا، دینے والوں کی استطاعت بھی کم ہو گئی، دینے والے ویسے ہی کم تھے، کچھ ملکی معاشی صورتحال کی وجہ سے ان کا کاروبار اور ڈاؤن ہو گیا، انہوں نے دینے میں کمی کر دی، مجبوری ہے۔ اس معاشی حالت کی وجہ سے غریبوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا پریشانی پیدا ہو گئی، ہر بندہ رو رہا ہے، پریشان ہے، دینے والے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ معلوم کر لیں کسی کاروباری بندے سے، وہ کہتے ہیں پریشانی کیا کریں، کہاں سے دیں، جب تھا تو ہم دیتے تھے۔ اس کے لیے شریعت نے ایک تیسری صورت رکھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اقول قولی استغفر اللہ لي ولكم اجمعین۔ جس کے بارے میں نے بتایا نا کہ توجہ نہیں دلائی گئی زیادہ، قرآن مجید میں سب سے تفصیلی آیت، لمبی آیت، وہ یہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ زکوٰۃ و صدقہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا نا کہ شریعت کا حکم ہے، آپ نے دینا ہے، لیکن چونکہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، دینے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔
اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہر سال اسی غربت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دینے والوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، جس کو آپ سنیں، اور یہ شریعت کا مقرر کردہ ایک بہترین طریقہ تھا جو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا یا ہو گیا، وہ ہے قرض دینے کا طریقہ۔ یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے، طریقہ ہے، یعنی یوں سمجھو کہ معاشی منصوبہ ہے۔ معاشی منصوبہ اصل یہ ہے، تعاون کرنے کا بہتر طریقہ یہ تھا، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب قرض دو، قرض دینے لینے سے منع نہیں کیا، بلکہ قرض دینے اور لینے کا پورا طریقہ سمجھا دے اس آیت کے اندر کہ جب آپ قرض دو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر لینے والا دینے والا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کسی اور بندے کو بلاؤ۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، آپ خود بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، سب سے طویل آیت یہ ہے۔ اس کو لکھ لیا کرو۔ پھر لکھا ہے کہ گواہ رکھو، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اسٹامپ پیپر لکھا جاتا ہے، پھر اس پر گواہ رکھے جاتے ہیں، اس طرح لکھ لیا کرو۔ پھر کاپی رکھی جاتی ہے اس کے پاس، اس کے پاس۔ پھر آگے اس میں بتایا کہ دینے والا بھی ظلم نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، ایسی شرائط نہ رکھے اگلے آدمی کو پریشانی ہو۔ جو قرض لینے والا ہے وہ بھی اس کو پریشان نہ کرے۔ پھر یہ پوری تفصیل اس آیت میں بتا دی گئی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ آپ محدود حالت میں دیتے ہیں، زیادہ نہیں دے سکتے، اور وہ واپس نہیں آتے پیسے، آپ کے مال میں سے تو گئے۔ آخرت کا جو آپ کا اجر ہوگا وہ تو کہیں نہیں جاتا، لیکن یہاں تو پیسے کم ہو گئے نا۔ اتنے کتنے کم ہو گئے؟ آپ کے اوپر جتنے فرض ہے آپ نے اتنی دینی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو 10,000 روپے زکوٰۃ دے دی، آپ کو اتنی دینی تھی۔ اب 10,000 میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا، اس کی تو آپ کی گارنٹی نہیں ہے نا۔ وہ ایک مہینے میں اس کے خرچ ہو جاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایک تو شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے، اور ایک آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے دینے کی۔ لیکن قرض دینے کی آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ لاکھ بھی دے سکتے، 2 لاکھ 10 بھی دے سکتے، اور یہ واپس بھی آئے گا۔ اور یہ تعاون کی صورت ہے۔ یہ جو اللہ نے اس کے احکام بتائے نا، اس کا مطلب ہے شرعی حکم ہے۔ یہ اس میں یہ بتایا کہ اس طریقے سے دو، طریقہ بتایا گیا۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے دی، اب وہ خرچ کرنے میں بے پرواہی کرتا ہے کہ چلو کر دیتے ہیں، وہ فلاں حاجی صاحب سے اتنے مل جائیں گے انشاءاللہ، فلاں سے لے لوں گا، وہ بھی دیتے رہتے ہیں، تعاون کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن جس کو قرض واپس کرنا ہے وہ ایک ایک پیسہ خرچ کرے گا سوچ سمجھ کے، وہ کاروبار کرے گا۔ کیوں؟ یہ پیسہ اس سے واپس کرنا ہے۔ وہ سال 1.5 سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں، 20 سال پہلے زکوٰۃ دینے والے، مانگنے والے آج بھی زکوٰۃ ہی مانگتے رہیں گے۔ لیکن اگر 4 سال پہلے کسی بندے نے قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا ہو، آپ وہ اچھا خاصا مالی طور پر۔ ایک میرا بھتیجا لگتا ہے اسلام آباد میں، یہاں کراچی میں ٹیکسی چلاتا تھا کسی کی، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ ٹیکسی قسطوں پہ لی تھی۔ قسطوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے جب آپ پوری قسطیں نہیں دیں گے تو فائل آپ کو نہیں ملے گی، لہذا گاڑی آپ بیچ نہیں سکتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نقد پیسہ چاہیے تو آپ مالک سے بات کر لیں کہ پیسے میں دیتے رہوں گا، ضمانت دے دیں، یا وہ آپ پر بھروسہ کرے فائل دے دے گا، آپ گاڑی بیچو نقد میں۔ یہ ان کا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے بندے سے فائل لے لی، گاڑی آگے نقد میں بیچ کے، اور آئل کے دکان کھول لی۔ جو گاڑی میں آئل ڈالتے ہیں وہ ڈرم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ اتنے پیسوں میں یہی کام ہو سکتا تھا۔ وہ شروع کر لیا، ایک دکان چلا کے، پھر اس نے ایک دکان اور کھول لی، دوسرے بھائی کو بٹھا دیا۔ 15 یا 16 سال کے بعد وہ بندہ اسلام آباد کے اندر رہتا ہے بنگلے میں۔ میں ابھی گیا تھا 2 مہینے پہلے، تو اس نے کہا کہ 28,000 میں کرایہ دے رہا ہوں اس گھر کا۔ اپنا کیوں نہیں لے رہا؟ اس کا کاروبار ہے زمینوں کا۔ ہری پور میں اس نے پوری پہاڑی علاقہ خرید لیا،
سیمنٹ فیکٹری نے پہاڑ لیا تھا، وہ پہاڑ جب اس نے ختم کر دیا، زمین رہ گئی، اس نے خرید لی، پلاٹیں کر کے بیچ دیا۔ اب وہ کہہ رہے کہ میں چکوال میں زمینیں لے کے بیچ رہا ہوں، تو میں ایک جگہ مکان اس سے نہیں لیتا کہ پھر مجھے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ پنجاب میں ایک دو جگہ اس نے کہا ہوٹل کھولے، میں بڑے ہوٹل بندوں کے حوالے کیے ہوئے، کروڑپتی ہے، کروڑپتی اس وقت۔ میں بھی گاؤں گیا تھا تو میرے بھائی کا انتقال ہوا، وہاں امام تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں رہ لو۔ میں نے کہا بھائی میں تو مشکل ہے، کراچی میں سارا سیٹ اپ ہو چکا ہے، بچے جو ہے مشکل ہوگا۔ تو وہ میرے بھتیجے نے کہا کہ اگر آپ یہاں گاؤں میں رہنا چاہو تو 25,000 روپیہ ماہانہ میں آپ کو اپنی جیب سے دوں گا، اس کی آپ فکر نہیں کرو، باقی گاؤں والے جو دیتے ہیں یا آپ کچھ کرتے ہو۔ یعنی یہ حالت ہے اس کی۔ یہ کون بندہ جو کسی اور کی ٹیکسی چلاتا تھا اور اس سے منت سماجت کر کے فائل لے کر کاروبار شروع کر دیا، اور 15-20 سال پہلے جو زکوٰۃ اور صدقات پر بھروسہ کرتے تھے آج بھی اسی حالت بدتر حالت میں ہے۔ فیملی بڑھ گئی اور آمدنی اسی پر ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے تھے ان سے زکوٰۃ ملنی کم ہو گئی، کیوں؟ زکوٰۃ دینے والے بڑھ گئے تھے، وہ اوروں کو بھی دیتے ہیں، یہ مزید غربت میں جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے احکام بتائے کہ آپ قرض دو، اس طرح لکھ لیا کرو، دھوکہ نہیں کیا کرو کسی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہیں کرو، ضمانت اگر لینا چاہیں ضمانت دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کاروبار آپ شروع کریں گے، پیسے آپ واپس کریں گے، دینے والا بھی نہیں ہچکچائے گا، اسے پتہ ہے میں نے جتنے بھی دے دیے اس نے واپس آنا ہے، یہ جائے گا نہیں کہیں۔ جو لینے والا ہے قرض، وہ پیسے واپس کرنے کی فکر ہوگی تو ظاہر ہے وہ کام کرے گا، بچائے گا اس کو۔ یہ طریقہ شریعت نے رکھا ہے تعاون کرنے کا۔ کون سا؟ زکوٰۃ کا، اس کے میں نے آپ کو بات بتا دی، صدقہ خیرات کا، اور تیسرا قرض کا۔ یہ شرعی طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آپ صحابہ کرام کی مثالیں اٹھا کے دیکھیں گے، کئی صحابہ کرام نے اس طرح کاروبار شروع کیا کہ اس سے پیسے لیے، بازار میں جا کوئی چیز لے کے کرتے واپس کر دی، یہ قرض ہوتا ہے صاحب۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں اس کے ضمن میں، آپ اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں شک شبے کے بغیر۔ پہلے آپ یہ آیت کسی بھی تفسیر میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ایک اور آیت دیکھیں سورہ النساء، میراث کی پوری آیت، وہ اس کے بعد طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میراث تقسیم کرنے کا احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ نے بار بار کہا کہ تم اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو یہ خود ملے گا، اتنا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ یہ میراث کب تقسیم ہوگی؟ کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو وہ پوری کی جائے، یا قرضہ لیا ہو تو وہ قرضہ واپس کر کے پھر اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ یہ آگے کئی جگہ لکھا ہوا ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں میں جاری رہتا ہے، اگر بندہ لینے والا اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو قرضے کا پہلے حساب ہوگا کہ کتنا ہے، یا یوں سمجھے کہ ماہانہ یہ کتنے قسط دیتا تھا قرضے کی، اس کا آپ حساب لگائیں، یا تو پورے پیسے ایک مشت الگ کر دیں، یا ان کے اولاد پر ہوگا بھئی یہ تم نے اتنے قسط دینی ہے، قرضہ لیا ہوا تھا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ فلاں مر گیا، اس کی اولاد کو اتنا حصہ ملے گا، لیکن زکوٰۃ وہ وصیت اور قرض کو الگ کر دیے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ قرض ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد کی بندی پر باقی رہ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ ایک بندہ آیا، تھوڑے سے میں حدیث کے طور توجہ دلاؤں، یہ بات آپ پہلے ذہن میں بٹھا دیں کہ قرض لینا دینا کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی قبیح چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ معیشت کو مضبوط کرنے کا اسلام کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے، یہ تعاون کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ آپ زکوٰۃ کتنی دے سکتے ہیں اور قرض کتنا دے سکتے ہیں۔ ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ بھی قرض دے سکتے ہیں، ضمانت موجود ہے اس کی۔ کچھ حدیثیں ہیں جن میں کچھ دعائیں ہیں، لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں تو لہذا یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کا ترجمہ یا مقصد آپ کو یہ بتایا گیا کہ قرض سے پناہ مانگی گئی ہے۔
یہ چیز ذہن میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ بعض باتیں شریعت کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہے، بیان نہیں کی جاتی، یا کچھ چیزیں اس طریقے سے بیان کر دی گئی کہ آپ کے ذہن میں اس چیز سے نفرت بیٹھ گئی۔ قرض سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، دکانوں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرض جو ہے وہ مقراض ہے، قینچی ہے، تعلقات ختم کرنے کے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی تفصیل بیان نہ کرتا، اللہ منع کر دیتا بھی قرض نہیں کیا ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور اس پر دیا ہے کہ آپس میں تعلقات اچھے رکھو، بھائی بندی کے ساتھ رہو، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو۔ اگر قرض تعلقات کے راستے میں رکاوٹ ہوتی یا تفرقے کا یا کینچی ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا۔ کیوں؟ یہ تو تعارض آتا نا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجتماعی صورت میں رہو، محبت کے ساتھ رہو اور تعلقات برقرار رکھو، اور دوسری طرف وہ چیز ہمیں دے رہے ہیں جس سے تعلقات ختم ہوتے ہیں، تو اس سے تعلقات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تب ختم ہوتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرض لینے دینے کے طریقے بتائے کہ دھوکہ نہیں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہیں کرو، ایک دوسرے پر سخت شرطیں مت رکھو۔ وہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو پھر تعلقات خراب ہوں گے۔ ایک آدمی نے اچھائی کی قرض دے دیا، وہ لے کے بھاگ گیا، نہیں دے رہے، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ شرعی طریقے سے اس کو تعاون سمجھ کے لیں کہ ایک بندے نے اچھا کیا، میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اب میں کما کر دوں، تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ حدیثوں میں جو آتا ہے ایک، وہ بھی آپ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کی توجہ زیادہ اس طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم۔ میں اس سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے میں نے سنا ہے علماء کرام بیان کرتے وقت کہ قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرض کو عربی میں کہتے ہیں دین، اذا تداینتم بدین، آیت میں نے پڑھی۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین۔ دین کا مطلب قرض ہے، مغرم کا مطلب نہیں ہے۔ نبی صاحب نے یہ نہیں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الدین، میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہیں نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم۔ معثم اسم سے ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے، ترقی نہ کر سکے، اس سے پناہ مانگی، جس کو ہم گناہ بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے۔ اور مغرم کہتے ہیں، غریم کہتے ہیں جس بندے کو نقصان ہو جائے کاروبار میں، دیوالیہ نکل گیا، کاروبار خراب ہو گیا، مال منگایا وہ خراب نکل گیا، آگے کسی کو دیا وہ بندہ لے کے بھاگ گیا، ایک دم نقصان ہو گیا۔ یہ جو نقصان ہوتا ہے نا، اس کو مغرم کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں نقصان سے پناہ چاہتا ہوں، نقصان نہ ہو مجھے کاروبار میں، کام میں، کسی بھی معاملے میں۔ اگر آپ نیکیوں کی طرف گئے تو وہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیکی کے عمل میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور مجھے نیکیوں کا نقصان نہ ہو، میری نیکیاں برباد نہ ہو، وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو، تو وہاں آپ نے نقصان سے پناہ مانگی ہے، قرض سے نہیں۔ ایک اور جگہ دین کا لفظ آتا ہے قرض کا، وہاں آپ نے فرمایا کہ اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ غلبۃ الدین، دین نہیں، قرض سے نہیں پناہ مانگ رہا، قرض کا بوجھ اتنا نہ پڑ جائے کہ میں ادا نہ کر سکوں۔ تو قرض تو لیں گے تو بوجھ پڑے گا نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرض تو لینا ہے لیکن آپ اپنے حالت دیکھ کر لیں۔ آپ ایسا کام جانتے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا کماؤں گا کہ اپنا خرچہ نکال کر میں 5,000 روپے قرض میں دے سکتا ہوں، اتنی آمدنی اس میں سے ہوگی، اور آپ نے قرض لیتے وقت 20,000 قسط کی بات کر لی۔ اب آپ 20,000 کہاں سے دیں گے جب آپ دے سکتے صرف 5,000، آمدنی اس کاروبار میں اتنی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اب آپ ایک قسط کے لیے کسی سے لے لیا 10,000 روپے دینا، ذرا یار میں دے دوں گا، ایک مہینے کی قسط آپ نے دے دی، 15,000 قرض اور چڑھا دیا، اگلے مہینے آپ نے اور کر لیا، یہ غلبۃ الدین ہوگا۔ اور پھر فرمائیں وقہر الرجال، کہ لوگ پھر مجھ پر غصے کریں، وہ اپنا مانگنے آئے گا، وہ اپنا مانگنے آئے گا، سب لوگ کریں گے، یہ چیز نہ کریں۔ آپ لمٹ کے اندر رہ کر جو کاروبار آپ جانتے ہیں اس حساب سے آپ قرضہ لیں اور اس حساب سے آپ قسطیں طے کریں۔ اصول اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ 5,000 دے سکتے ہیں تو آپ 4,000 قسط طے کر لیں، کہ نہ ہو سکے
بھلے آپ 6,000 دیں 10,000 دیں لیکن کم سے کم رکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لمٹ کے اندر رہے گا، قابو میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے وہ کس سے؟ کہ قرض میرے اوپر اتنا نہ چڑھ جائے کہ میں دے نہ سکوں، اور دوسرا نقصان سے پناہ مانگی۔ قرض سے پناہ مانگنے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ نے قرض لیا، ادا کرتے ہیں، اس ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعاون کرنے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی سے بچا اور مجھے اس قرض سے نجات دے دے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے، ایک بندہ لایا گیا، جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی اس کا قرضے کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا جی قرض نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا جنازہ پڑھ لو اس کا، میں نہیں پڑھا تھا۔ پھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ مقروض کا جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے سنا ہے لوگوں سے اس حدیث کے ضمن میں کہ مقروض کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا، یعنی قرض لینا اتنا بڑا جرم بن گیا اب اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ آپ اسی ترمذی میں جہاں یہ حدیث موجود ہے اس کے ضمن میں دیکھو کہ ہوا کیا تھا، واقعہ کیا تھا۔ وہاں لکھا ہوا واقعہ یہ تھا کہ اس بندے نے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرنے کا اس کے بعد پیسہ تھا، یہ نہیں دے رہا تھا، قرض خواہ کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، جس بندے کے پاس قرضہ دینے کے پیسے ہیں اور وہ نہیں دیتا یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، اس کام کو ظلم کہا گیا۔ یہ ایک ہی واقعہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس بندے نے قرضہ، کیونکہ شکایت ملی تھی کہ بندہ قرضہ نہیں دے رہا میرا، تو آپ نے فرمایا بھئی وہ مسئلہ حل ہوا نہیں، انہوں نے کہا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھا تھا، یہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ تو عبدالرحمن بن عوف نے ضمانت لی کہ وہ قرضہ میں ادا کر دوں گا، مسئلہ آپ نے پڑھا دیا۔ یہ وہ صورتحال ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا اور اس کا حل بتایا۔ اگر ایک آدمی پر آپ نے فرمایا فمن اتبع علی اخیہ فلیتبع، اگر ایک آدمی قرضہ واپس نہیں کر رہا، لینے والے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے زبردستی لے، اب وہ لینے والا کسی اور طاقتور بندے سے رابطہ کرتا ہے کہ یار میرا قرضہ اس سے وصول کراؤ، تو وہ اس کو کرنا چاہیے، وہ اس آدمی سے قرضہ وصول کر کے اس کو دے۔ یہ سارے احکام کس لیے ہیں؟ آپ ختم کر سکتے، قرضہ نہیں دیا کرو بھائی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ آپ نے ان کے حل بتا دیے۔ کیوں؟ یہ قرض کا لین دین ہوگا، یہ معاشی ایک منصوبہ ہے، اس کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا، کوئی ملک نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک کون سا ہے؟ سب سے زیادہ قرضہ کس ملک پر ہے آپ کو پتہ ہے؟ امریکہ پر۔ وہ کویت کا، برونائی کا مقروض ہے، پوری دنیا کے ملکوں کا مقروض ہے۔ جب امریکہ سپر پاور، سب سے بڑی معیشت مقروض ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ پاکستان قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کیوں؟ یہ قرض کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ قرض لے کر اللہ تللوں کے اندر اڑا دیا اس کو۔ لوگ قرض دیتے ہیں کس لیے؟ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ آپ نے محمد یونس جو بنگال کا تھا، آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، اس نے کیا کیا؟ وہ گھروں میں گیا، علاقوں میں، کھیتوں میں، دیہاتوں میں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں تو گھروں کے اندر وہ چھوٹے بچوں کی سائیکلیں بناتا ہوں اور وہ بیچتا ہوں۔ کتنی؟ جی روزانہ 2 سائیکلیں۔ کیوں؟ وہ سامان اتنا لاتا ہوں۔ آپ ایسا کو روزانہ 100 سائیکلیں بنایا کرو، یہ لو پیسہ، اور زیادہ مال لاؤ، زیادہ سپلائی کرو، اور مجھے ماہانہ اتنا دیا کرو۔ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ جی میرے تو کھیت ہے، اس میں کرتا ہوں۔ کتنے کرتے ہو؟ آمدنی کتنے ہو رہی ہے؟ جی 3 من 4 من۔ کیوں؟ جی کھاد کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اس سے، بھائی یہ لو ٹیوب ویل لگاؤ، یہ کھاد کے پیسے لو، زیادہ پیداوار کرو۔ یہ طریقہ تھا۔ آپ ملک میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ آموں کے باغ تباہ کر کے وہاں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، آپ بیچیں گے کیا باہر؟ قرضہ دیے وہ کہاں چلا گیا؟ کون سے آپ نے مفید کام میں لگایا؟ آمدنی والے میں کہیں نہیں، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ سرحدان بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں، پھر اربوں روپے معاف کرا دیتے ہیں۔ اچھا وہ تو گیا سرحدان کی جیب میں، وہ جس نے لیے اس کو کیا دیں گے آپ؟ وہ تو آمدنی ہونی تھی نا۔ امریکہ اگر قرضہ لیتا ہے تو وہ آمدنی کر کے واپس کرتا ہے، پورے دنیا کا یہ دستور ہے۔ ایسا آدمی اگر میں کسی بندے سے 50,000 روپے قرضہ لے لوں اور کھا جاؤں تو واپس تو دینا ہے نا، وہ کہاں سے دوں گا؟ پھر بولو گا قرض بہت بری چیز ہے۔
وہ بھی قرض دوسرے آدمی نے 50,000 روپے لیا، اس نے ایک رکشہ لے لیا، وہ چلا رہا ہے، اس کو بھی دے رہا، اپنا گھر پال رہے، تو قرض بری چیز ہوتی تو وہ کہاں سے ہوا؟ یہ رکشے کا جتنا کاروبار ہے سارا اسی طرح ہوتا ہے، ایک پیسے نہیں ہوتا، بندے سے لے لیتے ہیں کہ اب میں دیتا رہوں گا۔ تو قرض بری چیز نہیں ہے، یہ چیز آپ نے جو منع کیا کہ جنازہ نہیں پڑھوں گا، وہ قرض پیسے ادا کرنے کے تھے، وہ نہیں دے رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ تو ظلم کر رہے بندہ۔ تو آپ اس بات کو دوبارہ اس پر غور کریں کہ زکوٰۃ صدقات یہ بھی چلتا رہے گا، شریعت کا حکم ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے، ایک اور آیت ہے کہ اگر قرض لینے والے آدمی کے پاس ابھی نہیں ہے تو آپ اس کو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ تھوڑا اور وقت دو اس کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جتنے احکام قرض کے بتائے گئے ہیں نا تفصیل سے، کسی چیز کے نہیں ہے۔ قرض دار کے پاس اگر پیسے واپس کرنے کا ابھی گنجائش نہیں ہے، وہ ٹائم مانگ رہے تو اللہ نے فرمایا اس کو ٹائم دو، اور فرمایا اس کے ساتھ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرض دیے ہوئے ہے اگر وہ معاف کر دو صدقے کے طور پر تو یہ تو اور بہتر بات ہے، لیکن نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ٹائم دو۔ یہ چلتا رہے گا۔ آپ کسی دکاندار سے پوچھیں اتنا مال میں نے اس سے لیا ہے، اتنے پیسے دیے، اتنا دینا ہے، آگے مال دیا ہوا ہے، اتنے پیسے دیے، اتنے لینے، یہ سب کیا چیز ہے؟ اسی کو قرض کہا جاتا ہے۔ آپ بندے کو پیسے دو، وہ آدمی جو کاروبار کرتا ہے، پیسے اچھی جگہ لگاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو لگا کر آمدنی کرے گا، خود بھی اور میرے بھی دے گا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر قرضہ دینا یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے احکام ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، صحابہ کرام کے حالات دیکھ لیں، یہ تعاون کی سب سے بہترین صورت ہے، سب سے بہترین۔ اگر آپ مسجد کے سطح پر جو اہل خیر ہے، ایک کمیٹی بنا، کئی جگہ بنی ہوئی بھی ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، سالانہ ماہانہ وہ اس سے پیسے جمع کرتے ہیں، وہ جو مالدار لوگ ہیں، ایک فنڈ بنا ہوتا ہے، کوئی بندہ درخواست دیتا ہے کہ آپ چلو علیحدیث تک رکھ لیں، اس مسجد کے حد تک رکھ لیں کہ اس علاقے میں جو غریب بندہ ہے وہ آپ چھان بین کر لیں کہ یہ کاروبار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کیا کرتا ہے، کیا کام جانتا ہے، کتنے پیسے اس کو دینے چاہیے، کس ضمانت پر واپس کرے گا، وہ آپ کر کے اس کو دیں، وہ اگلے سال آپ سے وہ زکوٰۃ نہیں مانگے گا۔ 2-3 سال کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس زکوٰۃ دینے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی بندہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، صدقہ لینا انتہائی مجبوری ہوتی ہے۔ مانگنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ زمین کو مارنا پڑتا ہے آدمی کو خود کو، لیکن قرض جب ہوگی تو بندہ نظر اونچی کر کے لے سکتا ہے، ایک عزت نفس اس کی برقرار رہے گی، کوئی اس کے اندر شرمندگی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس پر آپ کوشش کریں، اور ٹائم بہت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔